بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کئی لیکچروں سے معوذتین کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی اور ان دونوں صورتوں کی اہمیت، ان دونوں صورتوں کی فضیلت اور احادیث مبارکہ میں ان دونوں صورتوں کے تعلق سے جو کچھ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں کچھ اشارے ہوئے. تعوذ کی حقیقت اور اس دونوں صورتوں کے شان نزول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ سحر کا واقعہ، سحر کی حقیقت، سحر کا حقیقی علاج، ان تمام موضوعات پر مختصر اور مفصل گفتگو ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ حضرات کو کچھ گفتگو، کچھ بات ان دونوں سلسلے میں سمجھ آئی ہوگی. یقیناً اس سب کے باوجود بھی بات تشنا رہ گئی ہوگی، کیونکہ آیات قرآنیہ کی حقیقی حکمتیں اور ایسے معرکۃ الآراء موازی پر تفشفی بخش مکمل گفتگو کرنا کسی شخص کے بس میں نہیں ہے. یہ کوشش کی گئی کہ کسی حد تک آپ حضرات پر ان موضوعات کی، آپ حضرات کے سماعتوں تک ان موضوعات سے کچھ اشارے پہنچا دیے جائیں. جن کو مزید دلچسپی ہوگی، استفادہ ہوگی، وہ اس موضوع پر مزید مطالعہ، مزید استفادہ کر سکتے ہیں. اب انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کا مختصر تشریح و ترجمہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اور یہ ایک مخصوص طریقہ ہے قرآن کا، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی بہت زیادہ اہمیت جتلاتا ہے تو براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاصد بنا کر اپنے بندوں سے کوئی بات کہتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ قل، یہ فرما دیجئے، گویا میرے اس ٹیکسٹ کو، میری اس بات کو انہی الفاظ میں آپ فرما دیے، میرے بندوں تک پہنچا دیے. دو طرح کی وحی معلومات، ایک تو یہ کہ تمام معلومات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی اور وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، اور بعض چیزوں کی اہمیت کے مد نظر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے براہ راست جو ہے اپنے آپ کو گفتگو کرنے لگتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بات پہنچانے والا بنا دیتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کلمات کی اہمیت یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے گئے اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کلمات کو آپ پڑھیں. شاید تکرار ہوگا، لیکن میں پھر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ معوذتین کا حقیقی اثر، فکری، روحانی اور عقلی اثر اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ان کے مفہوم و معانی کو مستحضر رکھ کے ان کو پڑھا جائے، تاکہ دل کے اندر وہ قوت پیدا ہو، روح کے اندر وہ قوت پیدا ہو، نفس کے اندر وہ قوت پیدا ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعوذ حاصل کر کے اپنے اندر وہ قوت محسوس کرے کہ جس سے ان تمام فتن و شرور سے وہ مقابلہ کرنے کے لائق ہو جائے. تو کہا جا رہا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق، فلق کے رب سے. یہاں پر
اعاذہ کے تعلق سے، تعوذ کے تعلق سے بات ہو چکی ہے، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ تعارف قرآن کے تعلق سے تعوذ کے سلسلے میں ہمارے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر مستقل گفتگو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے۔ جو حضرات تعوذ کی تفسیر چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کہ پناہ مانگنا، پناہ کے لیے شرط یہ ہے کہ پناہ ایسی ذات سے مانگی جانا چاہیے کہ جو اس شر سے، اس برائی سے، اس دشمن سے پناہ دے سکتا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں وہ صفت بتائی کہ اللہ کی صفت کا ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو ہم کو ہر فتنے سے، ہر شر سے، ہر مخلوق کی برائی سے بچا سکتی ہے۔ رب الفلق، رب پروردگار، فلق جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ فلق کہتے ہیں پھاڑنے کو۔ جو پوری تخلیق کا، کائنات کی تخلیق کا جو طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، وہ فلق ہے۔ پھاڑ کر زمین کی، ہے نا، زمین کو پھاڑ کر پوپلا پودا نکلتا ہے، پھول کو پھاڑ کر پھل نکلتا ہے، اسی طریقے سے پیٹ کو چاک کر کے، ہے نا، رحم کو چاک کر کے بچہ باہر آتا ہے۔ تو فلق جو ہے یہ تخلیق کی طرف اشارہ ہے، رب الفلق۔ دوسری بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، یاد دلاتا چلوں، کہ جس طریقے سے رات کے اندھیرے کو صبح صادق کی ایک پوہ پھوٹتی ہے، اتنی باریک ہوتی ہے کہ ماہرین کے علاوہ، تجربے کاروں کے علاوہ ذرا سی بھی اگر لائٹ ہو تو وہ نظر نہیں آتی، لیکن وہ ایک چھوٹی سی کرن کے جو رات کی تاریکی کو پھوڑتی ہے، وہ دھیرے دھیرے روشنی بن کے دمکتا ہوا، چمکتا ہوا، تمتماتے ہوئے سورج والا دن بن جاتا ہے۔ کسی شخص نے اگر رات نہ دیکھی ہو، رات کی تاریکی نہ دیکھی ہو، اور اس سے کہا جائے کہ یہ تو ساری روشنی چلی جائے گی، یہ سارا سورج ختم ہو جائے گا، اور یہاں چاروں طرف ایک سایہ، اندھیری چادر اور اندھیرا گھٹا ٹوپ سایہ ہوگا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو اسے یقین نہ آئے۔ ایک وہ چھوٹی سی کرن کے جو رات کی تاریخ کو پھوڑ کر چمکتی ہوئی روشنی بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والا مومن، اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرنے والا مسلمان، ایک مومن کتنی ہی بڑی مصیبت میں کیوں نہ مبتلا ہو جائے، کتنے ہی اندھیرے سائے اور کالے پردے اس کے ارد گرد کیوں نہ ہو، امید کی بھلے کوئی کرن نہ نظر آ رہی ہو اندھیری رات کی طرح، لیکن ایک تنکا ہے، ایک قوت، ایک سہارا ہے اس کے پاس کہ جو صبح روشن کی طرح اس کے لیے دن روشن کر سکتا ہے، اور وہ سہارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا اعتماد، اللہ کی قدرت پر اس کا یقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، اس بات کا یقین اس کو اس اندھیرے میں کھڑے رہنے پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ قوت پیدا کرتا ہے اس کے اندر کہ وہ ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر آزمائش سے مقابلہ کر سکے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو انسان فکری طور سے، تو پھر اگر یہ اعتماد نہ ہو، اگر یہ یقین نہ ہو، اگر یہ عقیدہ نہ ہو، اگر یہ توحید کی طاقت نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو انسان سایوں سے ڈرتا ہے، آوازوں سے ڈرتا ہے نا، ہلنے والے پردوں کو چلتے ہوئے افراد سمجھ لیتا ہے، کھڑکیوں میں سے آنے والے درختوں کے سایوں کو جو ہے کوئی اشیاء سمجھ لیتا ہے، ذرا سی آہٹ کو چور سمجھتا ہے، کوئی تنکا ہلتا ہے تو سمجھتا ہے میرے گھر کے اندر کوئی چیز آ گئی ہے، کوئی شے آ گئی ہے، کوئی روح آ گئی ہے نا، کوئی اثرات آ گئے ہیں۔ یہ بزدلی کی علامت ہے، یہ نفس کا خوف ہے اندرون۔ اگر شجاعت و بہادری ہے تو فرق نہیں پڑتا، بزدلی ہے تو تنکے سے انسان ڈرتا ہے۔ صرف یہ اعتماد اور یقین ہے کہ جو اجنہ کے اثر سے، جو جادو کے اثر سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اعوذ برب الفلق، فلق کے رب سے پناہ مانگ۔ اب کیسے پناہ مانگنی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، من شر ما خلق۔ اب کتنی کامل دعا ہے کہ اب اس کے بعد کسی شتنگے کی، کسی وظیفے کی، کسی تعویذ کی، کسی تمیمے کی، کسی سہارے کی، کسی عامل کی، کسی تانترک کی کوئی ضرورت نہیں رہی کہ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے میں اللہ سے پناہ ہوں۔
پہلی بات تو کائے سے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ دنیا میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک خیر ہے اور ایک شر ہے۔ جو شر ہے تو وہ خیر نہیں، اور جو خیر نہیں وہ شر ہے۔ ہر چیز یا تو خیر ہوگی یا شر ہوگی۔ خیر کے ہم طالب ہیں، خیر کے ہم متمنی ہیں، خیر کے ہم کامزن ہیں، اور شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں، شر سے ہم دور رہتے ہیں۔ نہ تو ہم اپنے قول و عمل سے، اپنی فکر و نظر سے شر کا ارتکاب کرتے ہیں، اور نہ ہم اپنی نفس پر، اپنے مال پر، اپنے اہل عیال پر شر پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے رب سے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ شرور اور آفات، برائی کو شر کہا جاتا ہے۔ کس کی برائی سے؟ اب کیا کامل دعا ہے، آپ کہتے ہیں اس کی برائی سے، اس کی برائی سے، اس کے پورا ایک رجسٹر بھر لیجئے۔ فجر کی نماز بعد بیٹھیے تو 10:30 بج جائیں، پھر بھی شریں کم نہیں ہوں گی کہ اس کی شر سے مانگتا ہوں، اس کی شر سے مانگتا ہوں، حاکم کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، بے ایمان جج کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، ظالم کلکٹر کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، بد اخلاق پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں، برے اہل و عیال سے پناہ مانگتا ہوں، بچوں کے بگڑنے سے پناہ۔ کتنی چیزوں کو کہو گے؟ اللہ نے کہا من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب یہ کیا عقیدے کا اصول پیوست کیا آیت کریمہ نے کہ ہر وہ چیز کہ جو ہمیں جو شر جس سے تصور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کی شر سے، اور اس کے شر کے مصدر سے، اور اس کے شر کے طریقے سے، اور اس کی شر کی نوعیت سے، اور اس کی شر کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اس کی شر کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس سب سے اس کو پیدا کرنے والے سے زیادہ کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کی تمام صلاحیتوں کو، اس کی طاقتوں کو، اس کی قوتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا چیز کتنی قوت ہے، کتنی مؤثر ہے، کہاں تک وہ جا سکتی ہے۔ تو ہم ایسی ذات سے اس کی تمام مخلوقات کی شر سے پناہ مانگتے ہیں کہ جس کی ذات، جس کی قبضہ قدرت میں، جس کی قدرت میں، جس کے اختیار میں، جس کی مٹھی میں اس کی تمام قدرت، ایسی ذات سے، ایسی ہستی سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ جو تمام مخلوقات پر جس کی قدرت، مکمل کنٹرول ہے۔ جب بتایا گیا کہ وما تسقط من ورقۃ، کوئی درخت کا پتا اس کی اجازت کے بغیر، اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا، تو آپ بتائیے کہ کسی شخص کو شر پہنچا دینا، کسی کی مال اور دولت میں، کسی کے مال و اہل و عیال میں نقصان پہنچا دینا، کسی کے جسم میں نقصان پہنچا دینا، کیا کسی ذات کے بس میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر؟ تو بس اب اگر کسی بھی ذات کی شر اللہ کے حکم کے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس کی شر کو روکنے میں محنت کرنے کے بجائے اس ہستی سے ریکویسٹ کرو کہ جس کی اجازت کے بغیر وہ شر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لاکھوں شر کی وہ تدبیر کر لے، پلاننگ بنا لے، لیکن اگر اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو ہمیں نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سے درخواست کرو کہ شر کا نقصان ہمیں نہ ہو۔ اب ایک اصول ہے عربی کا کہ ذکر الخاص سے بات العام، کہ ایک عام بات کر دی، کامن بات، ساری دنیا کی چیزیں ما خلق میں شامل ہو گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا جو کچھ دنیا میں ہے، چاہے وہ رات کا اندھیرا ہو، چاہے وہ دن کا سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے وہ جنگلی جانور ہوں، چاہے وہ درندے ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ حاسد ہوں، چاہے وہ جادوگر ہوں، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے وہ قاتل ہو، چاہے وہ چور ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ سمندر کی طغیانی ہو، کچھ بھی ہو، یا آگ کا جلا دینا ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن چند چیزوں کا تذکرہ کر دیا کہ جن سے خاص طور سے تحفظ مقصود ہے۔ اب یہ نقطہ میں نے آپ کو بیان کرا تھا، ترجمے کے دوران پھر آئے گا کہ یہاں
ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی کہ رب الفلق، صبح کا رب، رات کی تاریکی سے صبح کی روشنی کو پھوڑنے والا رب، خالق، صفت خلاقیت کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ پناہ تین چیزوں سے مانگی گئی ہے۔ من شر غاسق اذا وقب، غاسق کا بہت سارے معانی مفسرین نے نقل کیے ہیں، لیکن غاسق کا مطلب ہے یہاں رات، رات کے اندھیرے کی شر سے اذا وقب، کہ جب وہ گھٹا ٹوپ ہو جائے۔ غاسق اذا وقب کہتے ہیں کہ رات کا انتہائی تاریک ہو جانا، جس کو قرآن نے ایک اور جگہ یوں بیان کیا، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، ایسا اندھیرا کہ اگر اپنے ہاتھ کو وہ اگر وہ اپنے دامن سے، اپنے بازو سے، اپنے کپڑے سے نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ نہ نظر آئے، اتنا اندھیرا۔ رات کی تاریکی کی شر سے پناہ۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عام طور سے انسان کی ایک سائیکولوجی ہے، ایک نفسیات ہے کہ انسان اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے نور ہدایت کی، خوشی کی علامت ہے، اور ظلمات، تاریکیاں گمراہی کی علامت ہے۔ نور ملائکہ کا تصور ہے، اور ظلمات شیاطین کی آماج گاہ، شیاطین کے اثرات کا وقت ہے۔ اسی لیے عام طور سے نفس انسانی کا یہ مزاج ہے کہ وہ اندھیرے سے گھبراتا ہے، اندھیرے سے ڈرتا ہے، اندھیرے میں اسے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، اندھیرے میں اس کو ہیجیٹیشن سا ہوتا ہے، اس کو عجیب سا دباؤ، اس کی کیفیت ڈپریشن کی ہو جاتی ہے نا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ تاریکیوں میں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی صفت بتائی کہ، اور طاغوت کی صفت کیا بتائی کہ من النور الی الظلمات، کہ وہ لوگوں کو نور سے تاریکی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب تاریکی کا شر کیا ہے کہ اندھیرے میں جنگلی جانور نکلتے ہیں، وہ حملہ کر دیتے ہیں مسافروں کو۔ پرانے زمانے میں کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، سانپ بچھو کاٹ لیتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں عام طور سے جرائم پیشہ لوگوں کو اچھا وقت ملتا ہے، رات کا سناٹا ہوتا ہے، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے۔ رات کے اندر چور چکے گھروں میں، مکانات میں چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں مجرم شہر پناہوں کو کراس کرتے ہیں، بارڈر کراس کرتے ہیں، فرار ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں وہ چھپ جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں سازشیں ہوتی ہیں، دشمن سازشیں کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں خفیہ میٹنگیں ہوتی ہیں، ہمیں تباہ و برباد کرنے کے پلان رچے جاتے ہیں، ہے نا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اندھیرے کے اندر، بیابانوں کے اندر، سنسانوں کے اندر شیاطین کے اور ارواح خبیثہ کے اثرات تیز تر ہو جاتے ہیں بمقابل روشنی کے اور آبادیوں کے۔ تو کہا کہ من شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے کی تاریکیاں جب چھا جائیں، اندھیرے جب گھٹا ٹوپ ہو جائیں، ظلمات میں جس وقت انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے، خوف سا آتا ہے، رعب سا چھاتا ہے، اس وقت کی برائیوں سے، اس وقت کوئی شر جو ہم سے لاحق ہو سکتی ہو، اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اب دیکھیے، اصل میں ایک بات یہ بھی یہاں سوچنے کی ہے کہ کیا جن چیزوں سے پناہ مانگنے کو یہ آیت، یہ سورت کے اندر ہمیں سکھایا جا رہا ہے، کیا واقعتاً وہ ایسی شریں ہیں کہ جو انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں؟ اگر وہ اس پناہ کو نہیں مانے گا تو وہ شریں اس کو دبوچ لیں گی،
یا کیونکہ عام طور سے انسان ان چیزوں سے ڈرا کرتا ہے تو وہ ان چیزوں سے نہ ڈرے اور وہ ان چیزوں سے نہ ڈر کے نفسیاتی طور سے اس کو اسٹرانگ ہو جائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ تعوذ پڑھ کر ہمارے اندر وہ ہمت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ جو نہیں ڈرے گا اسے ڈر نہیں لگے گا. واقعتاً یہ بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو نہیں ڈرے گا اسے ڈر نہیں لگے گا. لیکن کوئی ڈر کی چیز ہو اور ہم کہہ دیں کہ نہ ڈرو، کہنا آسان ہے، نہ ڈرنا مشکل ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں پہ عنایت کی کہ یہ تحفظ دیا کہ جو نفسیاتی طور سے ہمیں نہ ڈرنے پر محمول کرے گا، اور جب اس کی قوت سے ہم نہیں ڈریں گے تو پھر ہمیں کوئی نہیں ڈرا پائے گا. اسی لیے اب دوسری چیز جو آ رہی ہے کہ جس سے عام طور سے نفوس انسانی ڈرا کرتی رہی ہیں، تاریخ میں ہمیشہ سے انسان اس سے ڈرتا چلا آیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نقصان ہم کو نہیں پہنچاتی، لیکن انسان کو یہ تصور ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، اسی لیے نفسیاتی طور سے اس کو اس بات سے نقصان ہوتا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والوں کی شر سے. اب یہاں نفاسات جو ہے عربی کے اندر مؤنث لفظ آیا ہے. اب اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ یا تو یہ لفظ تانیث نفس کے طرف جا رہا ہے، پھونک کے طرف جا رہا ہے، اور گروہ میں نفاسات ہے نا، بندھنوں میں جو پھونکے جا رہی ہیں ان کی پھونکوں سے تحفظ. اور ایک یہ کہ نفاسات جو ہے یہ پھونکنے والیوں کی طرف جا رہا ہے. اور عام طور سے عربوں کا یہ تصور تھا کہ جادوگروں سے زیادہ ماہر جادوگرنیاں جو ہے زیادہ ماہر ہوا کرتی تھی. اور یہ آیات جس پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، جو سابقہ لیکچر کے اندر جس بات پر گفتگو کی گئی تھی کہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کی روایات نقل کی گئی ہیں، اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ روایات میں اس بات کی صراحت آتی ہے کہ وہ جادو لبید ابن عاصم کی بہنوں نے کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بھی زیادہ ماہر جادوگرنیاں تھیں اپنے اس دور میں. تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جو جادوگروں کا عام طور سے طریقہ ہوتا ہے کہ وہ گرہ لگاتے ہیں، بندھن گٹھانے لگاتے ہیں، یا کسی چیز پر گرہ لگا کر اس پر وہ پھونکتے ہیں اور ایک دو گن کر اس کو گرہ لگایا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے انسان ڈر جاتا ہے، کہتے تم پر میں نے جادو کر دیا، تم پر فلاں سے جادو کروا دوں گا، تو انسان بڑوک ڈر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جادو غیبی چیز نظر آتی ہے. بھائی وہ کہے گا میں تم پر وار کروں گا تو میں ڈھال سے تلوار کے وار کو روک لوں گا. وہ کہے گا میں تمہیں قتل کر ہے، میں تمہارا مرڈر کرا دوں گا، تو میں جو ہے پولیس سے جا کر سیکورٹی لے لوں گا. وہ کہے گا کہ میں تمہیں قید کروا میں تمہیں جھوٹی شکایت کر کے اریسٹ کروا دوں گا، تو میں ہے نا پیشگی ضمانت کی عرضی لگا دوں گا. لیکن جادو کے بارے میں انسان یہ سوچتا ہے کہ اب کیا میں کروں گا، یہ تو پیٹ پیچھے میرے ہو رہا ہے، اس سے دفاع کرنے کا میرے اندر طریقہ نہیں ہے. کوئی مجھے مارے گا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا، کوئی مجھے میں مقابلہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جادو سے میں کیسے مقابلہ کروں؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں نفس انسانی ڈر جاتی ہے، سہم سی جاتی. اور اس سہمنے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حقیقت تو یہ ہے کہ جادو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب میں نقصان نہیں لکھا ہے، اور اگر لکھ دیا ہے تو تعوذ کرنے سے بھی نہیں بچیں گے. لیکن یہ تحفظ ہمیں نفس کی قوت کی تربیت ہے. جب نفس کی قوت ہوگی تو ہمیں کسی چیز کا نقصان نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو ہم اس بات کو مانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں نقصان لکھا تھا، اس لیے ہوا ہے. تو کہا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور عقدوں میں پھونکنے والوں کی یا تو پھونکنے والیوں کی شر سے یا پھونکوں کی شر سے حفاظت فرما. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کی شر سے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. اذا حسد، اس وقت کہ جب وہ حسد کرتا ہے. دیکھیے یہاں کہا کہ نفاسات فی العقد، یہ نہیں کہا کہ جب وہ پھونکتے ہیں پھونکوں سے، ہے نا. حاسد کی شر سے اللہ محفوظ رکھے اس وقت کہ جب کہ وہ حسد کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس وقت وہ حسد کرتا ہے اس وقت اس کے جلن کے جذبات زبردست برانگیختہ ہوتے ہیں،
اور اس وقت وہ محسود کو نقصان پہنچانے کے لیے، جس سے وہ حسد کر رہا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ حسد ہے کیا؟ ہم اس کو اپنی عوامی زبان میں لفظ جلن کہتے ہیں، یہ بہترین ترجمہ ہے حسد کا۔ حسد کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا۔ اس کے تین اسٹیج ہیں، دو اسٹیج حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، اور ایک اسٹیج شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ آگے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی انشاءاللہ سنائیں گے۔ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ آرزو دل کے اندر پیدا ہونا، یہ تمنا دل کے اندر آنا، یہ جذبہ دل میں پیدا ہونا کہ اللہ اس کی یہ نعمت چھن جائے اور مجھ کو مل جائے۔ کسی کے پاس مال دیکھا، کسی کے پاس دولت دیکھی، کسی کے پاس راحت دیکھی، کسی کو سکون و اطمینان کی حالت میں دیکھا، کسی کو خوبصورت دیکھا، کسی کی قد و قامت دیکھا، کسی کے اہل و عیال کو اچھا دیکھا، کسی کے بچوں کو ترقی کرتے دیکھا، کسی کا مکان دیکھا، کسی کی گاڑی دیکھی، کسی کا اثاثہ دیکھا، کسی کا سامان دیکھا، تو کسی شخص کو دیکھ کر، اس کی صحت کو دیکھ کر، اس کی صورت و شکل کو دیکھ کر، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر، اس کی کسی چیز کو دیکھ کر، اس کے کسی ہنر کو دیکھ کر، اس کی کسی صفت کو دیکھ کر، اس کی کسی تعریف کو دیکھ کر یہ تمنا دل کے اندر پیدا ہونا، یہ جذبہ پیدا ہونا، یہ چاہت پیدا ہونا کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھ کو مل جائے۔ دوسرا اس کا اسٹیج یہ ہے کہ جو اگر آپ دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ گندا اور خساست پر مبتلا ہے کہ اگر یہ نعمت اس کی چھن کر مجھے نہ مل سکتی ہو تو نہ ملے، لیکن اس سے چھن جائے۔ دوسرے پر نعمت دیکھ کر، دوسرے پر خیر دیکھ کر، دوسرے پر اچھائی دیکھ کر تکلیف ہونا، دکھ ہونا، نفرت کے اور غصے کے جذبات کا پیدا ہونا، یہ حسد کا جذبہ ہے۔ اسی لیے اردو زبان میں ہم اس کو جلن کہتے ہیں نا، کہ کسی کے دل کے اندر آگ لگنا، جلن پیدا ہونا، تکلیف کا احساس ہو، دوسرے کی اچھائی سے تکلیف کا احساس ہو۔ تیسرا اسٹیج ہے جس کو حسد نہیں کہتے، اصلاً عربی میں غبطہ کہتے ہیں، رشک جس کو ہم کہتے ہیں، رشک یہ ہے کہ کسی کی اچھائی کو دیکھ کر، کسی کی بھلائی کو دیکھ کر، کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل کے اندر یہ جذبہ آنا کہ اللہ اس کی نعمت جیسی ہے رہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اس کو دیکھ کر، یہ نعمت تو مجھ کو بھی دے دے، یہ نعمت تو مجھ کو بھی دے دے۔ اس کو رشک کہتے ہیں اردو زبان میں، اور عربی میں اس کو غبطہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد جو ہے دل کی امراض میں سے ایک بڑا سنگین، بڑا خبیث، بڑا جان لیوا، انسان کی آخرت کو برباد کر دینے والا، دنیا کو برباد کر دینے والا، اس کی خوشی کو، صحت کو، اس کی زندگی کی خوشگواری کو، اس کے تعلقات کو، اس کے رشتوں کو، اس کی زندگی کو پورا بدمزگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی قلب کی بیماری ہے کہ اس کے طرف فوراً توجہ اگر نہیں کی جائے تو یہ لا علاج بیماری بن جاتی ہے۔ علماء نے کہا کہ حاسد کسی کو نہیں نقصان پہنچاتا سوائے اپنے آپ کے، نہ تو اس کی غذا لگتی ہے، نہ اس کی صحت رہتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ذہنی امراض کا مبتلا ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مبتلا ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بس کسی کا مال دیکھا تو اسے
چڑھتا ہے، کسی کی گاڑی دیکھتا ہے تو چڑھتا ہے، کسی کے بچوں کا، بڑی بری بات ہے نا. شر حاسد اذا حسد. اور جب وہ اس طریقے سے کسی کو دیکھ کے چڑھتا ہے تو اس کے اندر بڑی تمنا آتی ہے کہ اللہ ان کو غارت کر دے، ان کا چھری. پھر وہ ایسے اسباب و وسائل اختیار کرتا ہے، ویسی تدبیریں اختیار کرتا ہے، وہ چیمہ گوئیاں کرتا ہے، وہ سازشیں کرتا ہے، وہ برائیاں کرتا ہے، وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی حرکتیں کرتا ہے. علماء نے کہا کہ آسمان پر پہلا گناہ، ہستی وجود میں آسمان پر پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا کہ جب ابلیس نے آدم کے دیے ہوئے مقام پر حسد کی. اللہ نے آدم کو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا، ابلیس کو اس پر حسد ہوئی اور اس نے اس حسد میں آدم کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا، لیکن چڑچڑاہٹ کے اندر، کلبلاہٹ کے اندر، جلن کے اور حسد کے جذبے میں تل ملا کر اس نے گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر کے اپنے نصیب کو بگاڑ لیا. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ زمین پر پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا کہ جس وقت حضرت آدم کے ایک بیٹے کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے بیٹے کی قربانی نہیں قبول کی گئی، جس کی نہیں قبول کی گئی تھی اس نے قبول ہو جانے والے سے حسد کر کے، اور اس کی حسد کے جذبے نے اس کو اس قدر بے چین کیا، بے قل کیا کہ وہ حسد جو ہے اس کو اتنے غیظ پر، اتنے کڑھن پر مبتلا کر دیا کہ اس نے اپنے سگے بھائی کا قتل کر دیا. نبی کی اولاد نے حضرت آدم کی موجودگی میں حسد اتنی بری چیز ہے کہ قتل کر مار دینے تک کی جذبات اس کے اندر پیدا ہو جائے. تو یہ حسد قلب کی بہت بڑی برائی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر اس کا علاج. انسان اپنی نعمتوں کو یاد کرے اور اپنی نعمتوں پہ تشکر کرے. اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو اپنی بددینی کا، اپنے بے ایمانی کا احساس ہوگا اور افسوس ہوگا، اپنے آپ کو مومن کرنے کی کوشش کرنا ہوگا. اور دنیا کے اندر اپنے سے کمتر کو دیکھو تو اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا، محرومی کا جذبہ پیدا ہوگا. اور یہ ناشکری اور محرومی کا جذبہ انسان کو محرومیت کا احساس، انسان کو جن کے پاس ہے ان سے جلن پر مبتلا کرتا ہے نا. تو محرومی جو ہے وہ جن کو اللہ نے انعام دیا ان سے حسد پر مبتلا کرتی ہے. دوسرا ایک اس کی جو بہت بنیادی بات ہے، ہمیں اپنے آپ کی اس بات پر تربیت کرنا ہوگی، اپنے بچوں کی اس بات پر تربیت کرنا ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے، جس چیز سے نوازتا ہے، جو کمپیریزن کا ایک مزاج ہوتا ہے، تقابل کا، کہ اس کے پاس یہ اور میرے پاس یہ، میرے پاس یہ اور اس کے پاس یہ، اس کا بچہ ایسا، میرا بچہ ایسا، اس کا شوہر ایسا، میرا شوہر ایسا، اس کی بیوی خوبصورت، میری بیوی خوبصورت نہیں، اس کا مکان اتنا بڑا، میرا مکان تو چھوٹا سا، میری نوکری تو اتنی سی، اس کی نوکری اتنی بڑی، یہ تو کچھ بھی کام نہیں کرتا اور تنخواہ اتنی ملتی ہے، اور میں اتنی محنت کرتا ہوں اور میری آمدنی تو اتنی سی ہے نا. میں اتنا قابل اور میں اتنا قابل اور میری سروس خراب سی، اور یہ نقلی ڈگری لیا ہوا، نقل کر کے پاس ہوا اور اس کی نوکری اتنی بڑی. یہ جو مزاج ہے، دنیا کو اس طریقے سے مطالعہ کرنے کا جو مزاج ہے، دنیا کو اس طریقے سے تجزیہ کرنے کا جو مزاج ہے، وہ انسان کو ہے نا حسد کی طرف لے جاتا ہے نا. اللہ تبارک و تعالی جتنی حاسدوں سے ہماری حفاظت کرے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حسد سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.